حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہ دے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر شخص صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو۔ وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر 2 روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف اپنی سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے بتایا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں عیب کیا ہے؟ اس کی والدہ نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لائے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گئی اور وہ دن رات کی حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اسی فکر میں رہتی کہ کس طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر چلا گیا اور وہاں کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع ملا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ تو اپنے رب کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اس طرح جنگل میں گھومتی رہتی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر میں اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو دیکھا تو رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو کہ ہم تمہارا بچہ نکال لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اسے نکال کر دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہیں واپس کر دیے جائیں اور تم ٹھیک ہو جاؤ؟ اس نے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ دونوں جوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔
عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تم جانتی ہو کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیرے وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو صدقے میں دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، صدقے کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، سلامت جنت میں جاؤ گے۔ اور فرمان نبوی ہے کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، جس میں سے ایک خندق کا فاصلہ 500 سال کے سفر کی مسافت پر ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، حسین و جمیل عورت کے لیے صدقے کی کتنی برکتیں حاصل ہوئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ صدقے کی برکت سے درست ہو گئے اور اس کا ڈوبا ہوا بچہ باسلامت اس کے پاس آ گیا۔ تو ناظرین، صدقے کی دنیاوی بھی برکتیں ہیں اور آخری بھی انعام و اکرام جو پروردگار عالم اسے عطا فرمائے گا، جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ بے کس و مجبور سائل کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔